أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند سردی والی نہیں جوش ولا والی صلوات پڑھیے توجہ بات شروع کی جائے سورہ اعراف سے ایک مختصر سی آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ وصول کیجئے گا لوح دل پہ لکھیے گا سمجھ میں آئے تو پھر احساس دلائیے گا کہ میرا خطاب ارباب ولا سے ہے ارباب انکار سے نہیں ہے ارشاد ہے اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے گھبراہٹ تو نہیں ہے اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین کے احسان کرنے والوں کے قریب ہے من حیث الجنس رحمت ایک ہے من حیث النوع اتنی قسمیں ہیں اتنی مخلوق کی سانسیں بھی نہیں تمہید کو لکھ لیجئے گا آسان منزل ہے انشاءاللہ جنس اب جیسے حیوان جنس ہے انسان اس کی نوع ہے مگر ناطق یعنی حیوان ناطق گھوڑا بھی اس کی نوع ہے مگر حیوان نائق ہاں تو اسی طرح جنس کے لحاظ سے رحمت ایک ہے آگے اس کی انواع لا تعداد ہیں ذرے سے عرش تک جہاں مخلوق ہے جتنی مخلوق ہے اس پر جو بھی لطف و کرم ہوتا ہے اس کا سبب رحمت ہے اگر وجود رحمت نہ ہو تو مخلوق ایک لمحے کا کروڑواں حصہ دوسرا سانس نہ لے سکے جی یعنی اگر کسی کو اولاد بیگم عطا ہو رہی ہے تو سبب رحمت رزق مل رہا ہے سبب رحمت بیماری سے شفا عطا ہو رہی ہے سبب رحمت انظر الی آثار رحمت ربک دیکھو اپنے پروردگار کی رحمت کے آثار کو انظر الی آثار رحمت اللہ دیکھو اپنے اللہ کی رحمت کے آثار کو کیف یحیی الارض بعد موتہا بارشیں برسا کے مردہ زمین کو کس طرح زندگی عطا کرتا ہے رحمت حتیٰ کہ یعنی عفو عصیان گناہوں سے معافی اس کی تحریک اور علت بھی رحمت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے جی بھر کے گناہ کیے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو ہاں تو اصل ہر شے کی تحریک رحمت میں اور آپ کیا ہیں میں نے خدا کی حجتوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان پر بھی کوئی لطف و کرم ہوا ہے تو سبب رحمت سورہ ہود پڑھیے گا لما جاؤ امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا جب ہمارا امر آ گیا ہم نے ہود کو بھی نجات دی اور جو ہود کے ساتھ ایمان لائے
میں نے فرق کہا ہے نہیں میں ممنون ہوں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے داد دی، لیکن جو حیران نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، پڑھیے گا الحمد سے والناس تک پورا قرآن۔ باقی انبیاء کی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جب ہمارے سرداروں کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے لوگ ان پر ایمان لائے۔ جو العظمت للہ۔ بلکہ کریم شاہ جی ان پر ایمان کو اپنے ایمان سے مربوط کرتا ہے۔ سردی تو ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن کے اندر ولا کی تپش ہے ہاں وہ گرما جائیں گے انشاءاللہ اگر لوح دل پر لکھ لیا تو۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ و رسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان کی سند بھی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے آمنو ایمان لاؤ۔ اور صاف ظاہر ہے کہ اس وقت تک کسی کو مومن نہیں کہہ سکتا خدا جب تک اسلام سے گزر نہ جائے۔ گریز بھائی قرآن بار بار تکرار کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ تم کہتے ہو ہم ایمان لائے، ابھی تم اسلام لائے ہو، ایمان کہاں لائے ہو؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات پڑھیے۔ یہ عربی، یہ دیہات کے بدو عرب کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو اے رسول تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جو سمجھ میں آ رہی میری باتیں دوستو جی؟ اور یہ میں اکثر و بیشتر طاہر مجالس میں تم لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، بتا چکا ہوں کہ اسلام کا تعلق سینے سے ہے، اندر والو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اس جیسا کون ہو سکتا ہے جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے؟ تو اسلام سینے میں ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اسلام سینے میں رکھتا ہے، یہ بھی آیت ہے۔ ایمان دل میں رہتا ہے، یہ بھی آیت ہے۔ کیوں؟ اسلام یہاں رک کے پہلے جھانکتا ہے کہ اگر دل میں حقیقت ایمان ہے تو ایمان کو بلا لیتا ہے، اور حقیقت ایمان نہیں تو پھر خود بھی رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ خیر یہ جملہ مترضہ تھا، تو ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان سے مربوط رکھتا ہے ان کے ایمان کو۔ اور وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ ہود کے ساتھ ایمان لائے۔ میں آپ کو یہاں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، گھر جا کے سوچنا ضرور۔ ہود نبی ہے، فقط نبی نہیں رسول ہے، صرف رسول نہیں حجت ہے، معصوم ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا معہ، جو لوگ ہود کے ساتھ ایمان لائے، یعنی کوئی ایمان لانا ہود پہ بھی واجب تھا۔ اللہ العظمت للہ۔ اسی سورہ ہود میں چند آیات کے بعد فرما رہا ہے فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، جب ہمارا امر آیا ہم نے نجات دی صالح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کو، اور دونوں جگہ اصل جملہ یہی ہے برحمت منا، اور یہ ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے کیا۔
اللہ اکبر العظمت للہ. چند آیات کے بعد اسی سورہ ہود میں فرما رہا ہے فلما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا. جب ہمارا امر آ گیا ہم نے شعیب کو نجات دی. خدا کے لیے جاگتے رہنا. شعیب کو نجات دی اور جو اس کے ساتھ ہی ایمان لائے ان کو نجات دی اپنی رحمت کی وجہ سے. اب اس آیت میں ایک تو یہ سبب ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے تحریک رحمت رحمت مطلقہ کے سبب ہو رہا ہے. اور تینوں آیتوں نے بتایا ماننے والوں کو بھی نجات ملی, منوانے والے کو بھی نجات ملی, ہود کو بھی نجات, ایمان لانے والوں کو بھی نجات, صالح کو بھی نجات, ماننے والوں کو بھی نجات, شعیب کو بھی نجات, ماننے والوں کو بھی نجات. حالانکہ ہر امت کا ناجی اس کا رہنما ہوتا ہے. یہاں رہنما نجات لے رہے ہیں, دینے والا تلاش کر کون ہے. پچھلے محلے والے ٹھیک ہیں بھائی؟ یہ چند آیتیں میں نے پڑھی, یہ انواع ہیں, نوعیں ہیں رحمت کی. جنس کیا ہے؟ آپ میں سے ایک بچہ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا مجھے جو جانتا نہ ہو. میں صرف یاد دلا رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ جو اللہ رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے جی ایک عالم کے لیے نہیں, جیسے الحمدللہ رب العالمین کی سرحد ہے ویسے ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی سرحد ہے. جس شے کا وہ رب ہے اس شے کے لیے میرا رسول رحمت ہے. یعنی جو عالم پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی رحمت, جو موجود ہیں ان کے لیے بھی رحمت, جو آئیں گے اللہ اکبر ان کے لیے بھی رحمت. اب یہ ہے عالمین پر محیط رحمت. اور آگے جو ہوتا ہے وہ انواع رحمت ہیں. ہمیشہ زیغم ہر نوع ضم ہوتی ہے جنس میں, ہر جز ضم ہوتی ہے کل میں, ہر فرع ضم ہوتی ہے اصل میں. اصل رحمت ہے رسول. خدا کرے گا میرے سامنے ہر شخص خریدار ہوگا, اللہ کرے گا ہر شخص سنبھالے گا, ہر سامع میں صلاحیت ہوگی. رسول اصل رحمت ہے. اولاد ملتی ہے رحمت کے سبب, اصل رسول. یعنی میرا رسول نہ ہو اولاد نہیں مل سکتی. رزق ملتا ہے رحمت کے سبب, میرا رسول نہ ہو رزق نہیں مل سکتا. نجات ملتی ہے رحمت کے سبب, شفا ملتی ہے رحمت کے سبب, عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے رحمت کے سبب, گناہوں کی معافی ملتی ہے رحمت کے سبب. کوئی نبی ہو, امتی ہو, حجت ہو, محجوج ہو, رسول ہو, مرسل الیہ ہو, نجات ملتی ہے رحمت کے سبب. اصل رسول ہے. اور یہی کہتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. العظمت للہ. گھبرا تو نہیں دے. اصل رحمت رسول, مصدر رحمت رسول, کل رحمت رسول.
मादन रहमत रसूल मुक़स्सिम अली, अल्लाह जाने किसके सर से गुजरा, किसके दिल पे नक्श हुआ। हाँ, क्योंकि और ये जगह मैं कई बार बता चुका हूं कि रसूल इल्म का शहर नहीं, अल इल्म का शहर है। नदीम अगर रसूल ने कहा होता अना मदीनतो इल्मिन, फिर ठीक था, मैं इल्म का शहर हूं। वो फरमा रहा है अना मदीनतुल इल्म, इल्म पर अलिफ लाम है, मैं अल इल्म का शहर हूं। कुरान से पूछ अल इल्म क्या है, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, अल्लाह कहता है जो जो मेरे पास है वो अल इल्म है। चले तो नहीं गए हो, जीते रहो। जो अल्लाह के पास है करीम शाह जी वो अल इल्म है, रसूल उसका शहर है और अली उसका दरवाजा है। जो हकीकत गुजरेगी दरवाजे से ही गुजरेगी, जो हकीकत बाहर आएगी तो दरवाजे से ही बाहर आएगी। अब नहीं मैं कुछ कहूं तो शायद किसी को शिकायत हो जाए, मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहता। कुरान आपके सामने है, 200 से भी ज्यादा आयात हैं जिनमें खुदा ने अपनी रहमत की तकसीम का तसव्वुर दिया है। जिसको जो मिला, अल्लाह कहता है अगर हमारी रहमत का तकाजा न होता हम किसी को नबी न बनाते। अल्लाह अकबर। देखो भाई, इसमें जज का मत करो, तुम्हारे तो दो दो नाज होने चाहिए। एक ये कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा इमाम दिया और जितना अली साबित होगा उतना नबी साबित होगा, जितना नबी साबित होगा उतना जली साबित होगा। खुदा की कसम अगर जमाने ने अली न छुपाया होता तो आज एक भी मुनकर तौहीद न होता। जो हाँ, ये जो जी ये अली को छुपाने का सबब है कि दुनिया तौहीद से आ रही है, लोग खुदा के मुनकर हैं, बागी हैं। हाँ, इसको माने जाओ, दोनों खुद बखुद साबित हो जाएंगे। ज़ैगम नबी उस वक्त साबित होगा जब अली इसके पीछे चलेगा। है? वो अली कि जो घर से बाहर निकले मौत के बदन पे थरथरी आ जाए, मशीयत रास्ता पूछे किधर मुड़ना है, कज़ा रकाब का बोसा ले, कादर सलामी पेश करे, और जब ये अली नबी के पीछे चलेगा पता चलेगा भाई बादशाह तो ये है जिसके पीछे ये चल रहा है। अल्लाह। हाँ, तो जब नबी के पीछे चलेगा अली, नबी साबित हो जाएगा, और जब खुदा को सजदा करेगा अली, ज़ात वाजिब की कसम असद अगर खुदा साबित करना न होता तो 14 सजदा न करते। तो यारी बात मैं जी हिज़यान नहीं, आलिमाना ज़मानत से कह रहा हूँ, सोच के कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। खुदा साबित करना था कि ये झुके, वरना अल्लाह ने इन्हें अपनी नियाबत मुतलका के लिए बनाया है, सजदों के लिए नहीं बनाया। जो 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 हाँ, झुकते ही इसलिए हैं कि तौहीद साबित हो।
دنیا اسے اللہ مانے. ہاں جو بھی چیز ہے سبب رحمت اور رحمت کا تقسیم کنندہ میرا مولا علی. میں راضی ہوں تم سے، شاہ نجف تم سے راضی ہو. تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ان ٹھٹھرتے ہوئے لمحات میں ادا کر دیا. تھک گئے ہو تو جاؤں. اچھا زیارتیں ہیں جو ہم معصومین کی کریم شاہ جی پڑھتے ہیں. مثلا زیارت جامعہ کبیرہ ہے، زیارت جامعہ صغیرہ ہے، اور رئیس بھائی ایک زیارت ہے زیارت صغیرۃ الصغائر، سب سے چھوٹی زیارت. دل نہیں چاہ رہا؟ میں مومن کی خاموشی سے بڑا ڈرتا ہوں. 12 کے 12 اماموں کی جب ملا کے مختصر زیارت پڑھنی ہو تو پھر یوں پڑھتے ہیں. تھوڑے سے جملے ہیں، سن لو، یہاں لکھو، جاؤ. سلام اللہ علیکم اہل بیت العصمت و مفاتیح الرحمت. بھائی جیتے رہو، خوش رہو جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں یقیناً ترجمے سے پہلے پہنچ گئے ہو تم. سلام اللہ علیکم اہل بیت الرحمت اہل بیت العصمت و مفاتیح الرحمت والاوصیاء بالحق والحادون للخلق. سلام اللہ علیکم معالم الدین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ومعادن حکم اللہ ومظاہر لطف اللہ ومخازن علم اللہ ومحابت وحی اللہ وحملت کتاب اللہ وخلفاء رسول اللہ. سلام اللہ علیکم، جاگنا، اعلام الہدایت واقطاب الولایت وانوار الملکوت واسرار اللاہوت وینابی العلوم من الحی القیوم. سلام علیکم مصابیح الظلام وسعادت الاسلام وہدات دار السلام وائمت کل الانام ورحمت اللہ وبرکاتہ. گھبرا تو نہیں گے دوست؟ میرے ساتھ والے ٹھیک ہیں؟ یہ 20 جملے ہیں. کتنے؟ 20. ترجمہ عرض کروں؟ سلام اللہ علیکم، 12 کے 12 اماموں کو ملا کے سلامی دی جا رہی ہے. سلام اللہ علیکم، آپ سب پر، میرا نہیں، اللہ کا سلام ہو. جی حالانکہ یہ زیارتیں، کوئی زیارت 1200 سال پرانی ہے، کوئی 1250 سال، کوئی 1300 سال، لیکن 750 سال پہلے علامہ سید علی بن طاؤس رضوان اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا ایک شعر کی صورت میں. وہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اپنے ائمہ خدا سے، سلام من الرحمن نحو جنابکم فإن سلامی لا یلیق ببابکم. آپ سب پر رحمان کا سلام پہنچے، میرے سلام میں یہ لیاقت کہاں کہ وہ آپ کی دہلیز تک پہنچے. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ہاں تو یہاں بھی وہی کچھ درس دیا گیا ہے آپ سب کو اللہ کا. اور میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو ہی کوئی زائر مومن
اپنے ائمہ خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے نا سلام اللہ علیکم، اسی لمحے اللہ ان پہ سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جی، اور یہ سوچنے کی قطعی ضرورت نہیں کہ اگر ایک وقت میں کروڑ آدمی سلام کر رہا ہو تو پھر اللہ کیسے کرتا ہوگا؟ بابا یہ مسئلے ہیں ان کے لیے جو زبان رکھتے ہیں، اور زبان بھی جو مخلوق کی زبان منہ میں رکھتے ہیں. ہاں وہ تو زبان بے زبانی سے سلام پڑھتا ہے. علی بادشاہ کے بارے میں سن نہیں رکھا کہ ایک رکعت میں پاؤں ڈالتے تھے، قرآن پڑھنا فروخت شروع کرتے تھے، اور اگلی رکعت تک خدا کی قسم میں نے کریم شاہ جی اس کی تحقیق کی ہے، ایک قرآن ختم نہیں ہوتا تھا. نہیں، اگر تو پڑھنا ہے زبان سے تو دوسری رکعت تک تو ایک آیت بھی مشکل سے ختم ہوتی ہے. میں نے جنگل میں تو فکرہ نہیں بولا نا. ہوتا یہ تھا جو ہی خیبر شکن پاؤں رکھتا تھا دلدل معشر خرام کی رکاب میں سر سے پاؤں تک علی کا بال بال آیتیں تقسیم کر لیتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی. اور اسی لیے علی لسان اللہ ہے. علی کی زبان نہیں، سارا علی اللہ کی زبان ہے. ہماری تو زبان بولتی ہے نا، علی کے ہاتھ بولتے ہیں، لسان اللہ جو ہے. علی کی انگلیاں بولتی ہیں، لسان اللہ جو ہے. علی کے ناخن بولتے ہیں، لسان اللہ جو ہے. علی کے بال بولتے ہیں. تو جب لسان اللہ یہ ہے تو اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کا سلام پہنچے آپ تک. اے عصمت کے گھر میں رہنے والوں، جی یہاں مغالطہ لگتا ہے عوام کو نہیں، اچھے خاصے مدعیان علم کو. وہ ہمارے 12 اماموں کو نبی کی آل سمجھتے ہیں، اہل نبی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے امام اہل نبی نہیں، اہل بیت نبوت ہیں. پتہ نہیں کون سمجھا ہے کون نہیں سمجھا میری بات. ہمارے آئمہ اہل نبی نہیں، جی اور صرف اہل بیت نبی نہیں، چونکہ بیت نبی میں تو اگر کوئی جانور بھی بندھا ہوا ہے تو اہل بیت تو ہے. وہ کیوں نبی کے بیت میں نہیں ہے؟ نبی کے گھر میں نہیں ہے؟ یہ اہل بیت نبی نہیں بابا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے بیت نبوت میں رہنے والوں، یعنی اس گھر میں رہنے والوں جس کے اندر نبوت رہتی ہے. اور جس گھر میں نبوت رہتی ہے اس بیت کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یا علی تو کیا طلسم ہے، یا علی تو کیا طلسمی پہیلی ہے. تیری حقیقت کو سمجھے گا کون؟ عرش کو چھوڑے تو بیت اللہ میں رہتا ہے، بیت اللہ سے نکلے تو نبوت کے اندر رہتا ہے. جو تو یہی کچھ ہے یہاں. سلام اللہ علیکم اہل بیت العصمت، اے عصمت کے بیت میں رہنے والوں. تھک تو نہیں گئے نا دوست؟ ہاں، اور ہاں یہ اعلان بھی کر دوں، چونکہ 8 بجے لائٹ چلی جاتی ہے. میں تو موجود ہی تھا، ہاں مگر میں نے یہاں کے پڑھی ہے اس سے پہلے موجود ہوں. تو 9 بجے لائٹ آتی ہے تو چند منٹ جیسے آج تقریباً یعنی 9:20 پہ 25 پہ آپ کی خدمت میں روزانہ حاضری ہوا کرے گی، تو اسی ٹائم کو نوٹ فرمائیے گا.
وَمَفَاتِيحَ الرَّحْمَتِ، اے رحمت کی چابیوں، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کی چابیاں یہ 12 ہیں۔ رحمت کل رسول ہے، کل رحمت رسول ہے، معدن رحمت رسول ہے، چابیاں یہ ہیں۔ اور چابی تو وہ چیز ہوتی ہے پنڈی والوں، مالک کو بھی پھرانا تو پڑتی ہے نا۔ جی، اور ذرا میں ایک اشارہ دے دوں، ضمانت دیتے ہو کہ اچھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ایک بار۔ اب مثال کے طور پر میرا ملازم ہے، چابی میں نے اسے دی ہے اپنے گھر کی یا اپنے کسی خاص کمرے کی جس میں کوئی خاص چیزیں تھی میری، اب میں نے دی، یہ منصب اسے میں نے عطا کیا، لیکن چابی والا تو وہ ہے۔ اب چاہے مجھے، بسم اللہ، چاہے مجھے بھی کچھ چاہیے ہوگا، میں انتظار تو کروں گا چابی والا آئے۔ جو وہ قفل کھولے، چابی لگائے، چاہے میں نے آگے کوئی چیز کسی کو دینی ہو یا اپنے کام لانی ہو، اب اگر میں چابی والے کا انتظار کر رہا ہوں تو کیا وہ مالک ہو گیا؟ نہیں، ہے ملازم، لیکن یہ کلیہ ہے، یہ آئین فطرت ہے، یہ جبر جبلت ہے کہ جو چابی والا ہے اس کی انتظار کرنا پڑے گی۔ اب رحمت کی چابیاں میرے 12 امام ہیں، اولاد کا ملنا رحمت ہے، زغم یہی وجہ سی محمد مصدر ہو کے رحمت کا علی سے کہہ رہا ہے مجھے بھی 2 بیٹے چاہیے، اپنے ہی دے دو مجھے۔ اور یہ 73 فرقے کی کتابوں میں آپ کو حدیث مل جائے گی، الحسن والحسین ابنایا من صلب علی، کہ یہ ہیں علی کی صلب سے، بیٹے میرے ہیں۔ اب اور قسم کے بیٹے رسول کو دینا توہین رسالت تھی۔ اللہ اکبر، کیونکہ رسول عام سائل تو ہے نہیں، وہ تو خود مصدر رحمت ہے۔ علی کا جس خزانہ رحمت پہ قبضہ ہے اس کا سبب اکبر خود رسول ہے، اس نے بیٹے مانگے، علی نے اپنے دے دیے۔ اور دیکھ لو پوری زندگی خیبر شکن نے کبھی اس جوڑی کو اپنا بیٹا نہیں کہا، جب ہی کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ وَالْأَوْصِيَاءُ بِالْحَقِّ، اے حق کے وصیوں، تم پر اللہ کا سلام۔ وَالْحَادُونَ لِلْخَلْقِ، اے مخلوق کے ہادیوں۔ مخلوق تو بھائی مخلوق ہی ہوتی ہے، جب ہو، جہاں ہو، جس دور میں ہو، جس زمانے میں ہو، جیسی ہو، ہادی یہ ہیں۔ قرآن بھی پڑھ لینا، اللہ رسول سے فرما رہا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے رسول آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فرمایا انما انا منذر والہادی علی ابن ابی طالب، فرمایا ڈرانے والا میں ہوں، ہر قوم کا ہادی علی ہے۔ اندر والے دوست ٹھیک ہیں بھائی؟ جی ہو، اے حق کے ہادیوں، اللہ کا سلام پہنچے۔ پھر یہاں تک جملے اکٹھے چلے، پھر آگے ہے سلام اللہ علیکم،
اللہ معلم دین اللہ، اے اللہ کے دین کی علامتوں تم پر اللہ کا سلام ہو۔ پتہ نہیں کون سمجھا ہے کون نہیں ہے؟ معالم نشانی، معلم کی جمع ہے معالم، اس ظرف مکان ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ اے اللہ کے دین کی نشانیوں، اے اللہ کے دین کی علامتوں۔ ایک ٹاور ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، اس پہ بلب جل رہا ہے، یہ معلم ہے، یہ علامت ہے فرق ہم دور سے کہ یہ ٹاور ہے۔ یہ 12 اللہ کے دین کے معلم ہیں، یہ نظر آئیں گے تو پتا چلے گا اللہ کا بھی کوئی دین ہے۔ اللہ اب یہ بابا کریم شاہ جی میری سمجھ سے مسئلہ باہر ہے، جو اللہ کے دین کی علامت ہیں وہ اگر عبادتوں میں آ جائیں تو باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ بات اپنی سمجھ سے باہر ہے، کم از کم تھک گئے ہو؟ وَمَعَوْدِنَا حُکْمِ اللَّهِ۔ اب ایسا ہے کہ جو عربی زبان کی طاہر کتابیں ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں علماء کے لیے، ان پر اعراب ہوتے نہیں، یعنی زیریں زبریں پیشیں نہیں ہوتی کیونکہ علماء نے پڑھنی ہے۔ تو یہ بھی ہے جیم والی، کاف لمبے والی اور میم، اس کے 2 تلفظ ہو سکتے ہیں، یہ میری علمی دیانت ہے، میں دونوں آپ کو بتاتا ہوں، ترجمہ بھی دونوں کا عرض کر دیتا ہوں، جو جی میں آئے مان لینا۔ ایک تو یوں حکم ہو سکتا ہے معاودنا حکم اللہ، اور ایک ہو سکتا ہے معاودنا حکم اللہ۔ اگر حکم پڑھو تو ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ کی تمام حکمتوں کی کانوں تمہیں سلام پہنچے۔ جو اور اگر حکم پڑھو تو اے اللہ کے ہر حکم کی کانوں۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں اکثریت رہ گئی ہے، تھوڑے لوگ پہنچو۔ اللہ کے ہر حکم کی کان، یہ 12 ہیں، چاہے وہ حکم تکوینی ہو، چاہے وہ حکم تشریعی ہو۔ اللہ ہمیں عبادت کا حکم دے گا، حکم کی کان یہ ہیں، ان کے ذریعے یہ کہیں گے پڑھو نماز، یہ کہیں گے پڑھو رکھو روزہ، یہ کہیں گے جاؤ حج پر، یہ کہیں گے کرو جہاد۔ صرف ہمیں نہیں، فرشتوں کو بھی اللہ نے حکم عبادت دیا ہے، کان یہ ہیں۔ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک رئیس بھائی انبیاء کو بھی حکم عبادت دیا ہے، کان یہ ہیں۔ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے چکر کھا، آسمان کو حکم دیتا ہے گردش کر، سورج سے کہتا ہے سفر کر، چاند سے کہتا ہے طلوع کر غروب کر، باریک ہو کے ہلال ہو جا، بڑا ہو کے مہتاب ہو جا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کان 12 ہیں۔ پچھلے محلے والا بھائی ٹھیک ہو؟ مظاہر لطف اللہ، مظہر کی جمع ہے مظاہر، مظاہر لطف اللہ، اے اللہ کے لطف و کرم کے مظہرو۔ اپنی طرف سے تو جگہ میں آسان ترین کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کے پلے بھی پڑھے، اور اگر کوئی خود ضد باندھے بیٹھا ہو کہ میں نے سمجھنا ہی نہیں تو پھر اسے خدا سمجھے۔ اللہ کے لطف کے مظہر ہے یہ، لطف و کرم کے۔ قرآن پڑھ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا میں جسے چاہوں بے حساب رزق دیتا ہوں، صاحب لطف و کرم جو ہوں۔
رزق دینا لطف و کرم ہے، مظہر یہ ہے بس جس شے کو اس کا لطف و کرم سمجھو گے اس کے مظاہر شادباش۔ یہ 12 مخازن علم اللہ، اے اللہ کے علم کے مخزنوں۔ مخزن سمجھتے ہو؟ جہاں کوئی چیز خزانے کی طرح جمع کر دی جائے اسے مخزن کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے مخازن۔ علم کے مخزن نہیں ہے، اللہ کے علم کے مخزن۔ مجھے نہیں خبر کتنا علم ہے اس کا، اور یارو جتنا بھی ہے بہرحال مخزن یہ ہے۔ پھر سوچ کے 12 کے علم کی حد بنانا، کیونکہ ہر شے کی وسعت اور مقدار اتنی ہوتی ہے جتنی مخزن میں۔ جی یہ علم الہی کے مخزن ہے۔ ایسا نہیں ہے کریم شاہ جی کہ بادشاہ کا خزانہ ہوتا ہے، مخزن ہوتا ہے۔ اب بادشاہ نے کسی کو انعام دینا ہے، مخزن سے ہی دے گا نا۔ تو علم جس کو بھی چاہیے، وہ مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے، یا آدم کو چاہیے، اللہ عطا مخزن سے ہوگا۔ میرا خیال ہے کچھ تھک گئے ہو تم۔ مہاؤ بیتا وحی اللہ ہے، اے وحی الہی کے محبتوں، جہاں اللہ کی وحی حبوط کرتی ہے۔ کچھ چہرے پریشان ہو گئے ہیں۔ قصور تمہارا نہیں، یہ بھی قصور ممبر کا ہی ہے۔ ممبر نے بتایا اتنا ہے، وحی صرف نبی کو ہوتی ہے۔ تمہارے امام شیشم کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا اور قائم زمانہ کی بات چلی کہ مولا انہیں کیسے پتا چلے گا کہ آج میرا یوم ظہور آ گیا؟ جاگنا جاگنا جاگنا۔ ان کو کیسے خبر ہوگی کہ آج ظہور کا دن ہے، میں ظاہر ہو جاؤں؟ مولا نے فرمایا یوحی اللہ، اللہ اسے وحی کرے گا۔ مولا وحی تو نبیوں کو نہیں ہوتی۔ فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ مولا پڑھتا ہوں۔ اللہ کہہ نہیں رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو، وہ اس کی ماں سے تو افضل ہی ہے نا۔ اللہ جو 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 العظمت للہ۔ وحی الہی کے محبتوں، تمہیں اللہ کا سلام پہنچے۔ وَحَمَلَةَ کتاب اللہ، اے اللہ کی کتاب کو اٹھانے والو۔ کیا سمجھے آپ؟ اتنی وزنی ہے اللہ کی کتاب کے بس یہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں۔ اس کی کتاب کو تو میں بھی اٹھا لیتا ہوں، آپ بھی اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ پہلے تو یہ سن لیجئے، جہاں مطلق لفظ کتاب ہو کریم شاہ جی ان 14 کے کلام میں، بغیر قید کے، بغیر حصر کے، مطلق، اس سے مراد لوح محفوظ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کہہ رہا ہے کلن فی کتاب، ہر شے کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ وَعِنْدَنَا کتاب حفیظ، یعنی لوح محفوظ۔ تو یہاں بھی وہی چیز مراد ہے۔ قرآن مجید کہاں سے آیا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج کو پڑھنا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے نازل کیا۔ قرآن لوح محفوظ کے علموں کی ایک جز ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، اب میں دیکھوں گا، جملے سے پہلے بھی ہر چہرہ میری نظروں میں ہے، بعد میں بھی دیکھوں گا کہ کس رخسار کے صفحے پہ کیا لکھا جا رہا ہے۔ قرآن جز ہے، لوح محفوظ کے علموں کی ایک جز۔ 114 کتابیں اللہ نے نازل کی، ساری لوح محفوظ سے اتری۔
قرآن بھی وہاں سے اترا، اور ازل سے لے کر ابد تک جو جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے، جو بنائے گا، سب کا احوال لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ وہ اتنی وسیع کتاب ہے، اور تیرا رسول کہہ رہا ہے، یا اولی ان اللہ خلق اللوح المحفوظ من نور قلبک فلا یخط ہناک الا وانت تعلم قبل الکتابت۔ یا علی، اللہ نے لوح محفوظ کو تیرے دل کے نور سے پیدا کیا۔ فَلَا يُخَطُّ هُنَاكَ إِلَّا وَأَنْتَ تَعْلَمُ، جو کچھ بھی لوح پہ لکھا جائے وہاں بعد میں لکھا جاتا ہے، تجھے خبر پہلے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ تو یہ مقصد ہے، یعنی اے لوح محفوظ کے اٹھانے والوں، حاملین لوح محفوظ، بسم اللہ۔ اب جو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جس بندے نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ حامل قرآن ہے۔ بھئی ہاتھوں پہ قرآن اٹھانا زیغم کمال نہیں، گدھے پہ کتابیں لاد دو اور ایک بکسے میں قرآن بھی پڑا ہو تو اٹھا تو گدھا بھی لے گا۔ جس نے سینے میں قرآن چھپایا ہوا ہے وہ ہے حامل قرآن، اور ان کی زیارت میں فکرہ ہے اے لوح محفوظ کے حاملو، یعنی جن کے دلوں کے اندر لوح محفوظ ہے۔ جو 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 اللہمت ارادے ایک دو باتیں کر لوں اور زندہ رہو، سلامت رہو۔ یہ مقصد ہے حاملین، اسی لیے ان کا ارادہ لوح پہ غالب ہے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں یہ اس وقت رات کے ان سرد لمحوں میں یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں کچھ تو ان کے پلے بھی پڑے۔ اب رئیس بھائی ایسا ہے، ایک بندے نے قرآن حفظ کر لیا، اس نے سورہ ملک پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتا ہے نا؟ حامل جو ہے ارادہ کیا سورہ ملک پڑھوں، نہیں چلو سورہ رحمان پڑھتا ہوں، کون روکے گا؟ حامل کو روکا نہیں جا سکتا، جہاں سے پڑھے، جتنا پڑھے، کچھ پڑھتے ہوئے کو چھوڑ دے، چھوڑے ہوئے کو پڑھ لے، اور یہی مذہب آل محمد کا تصور ہے۔ ان کے دلوں کے اندر لوح محفوظ ہے، چاہیں لکھے کو باقی رکھیں، نیا لکھ لیں، پہلا مٹا دیں۔ جو سمجھ میں آگئی نا بات دوست؟ اس لیے یہ مالک اور مختار ہیں کیونکہ حاملین لوح ہیں۔ چاہے تو پہلا لکھا مٹا دیں یا کچھ حصہ مٹا دیں۔ ایک منٹ، اللہ قرآن میں سورہ رعد میں پڑھ لینا، سورہ رعد
यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह फरमाता है मैं चाहूं तो लिखे को मिटा दूं, चाहूं तो बाकी रखूं, क्योंकि मेरे पास खुदा के लिए जागना इंदहु उम्मुल किताब, क्योंकि मेरे पास किताब क्या बताई थी मैंने, भूल गए ना इतनी देर में, लौहे महफूज। क्या थी किताब? अल्लाह कहता है यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, चाहूं तो महव कर दूं, मिटा दूं, व युस्बित, चाहूं तो बाकी रखूं। क्यों? इंदहु उम्मुल किताब, मेरे पास तो लौहे महफूज की असल मौजूद है। जब ये आयत उतरी, असद मैं रूह था, मैं आलम अरवाह में था, जागना खुदा के लिए जहां भी बैठे हो, और जो कब्रों पे हो तुम भी, मेरी रूह ने उड़ना शुरू किया है। लौहे महफूज की असल कहां होगी? लौहे महफूज की असल क्या होगी? मुल्क इराक के शहर कूफा से मेरी रूह का गुजर हुआ। मस्जिद आजम में खतीब अजल मशीयत की आंखों में आंखें डाल के कह रहा था इंदी फसलुल खिताब व अना उम्मुल किताब। अली फरमाते हैं हर नुत्क के फैसले की हकीकत मेरे पास है। क्यों? अना उम्मुल किताब, इसलिए कि लौहे महफूज की असल मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। तो अल्लाह कहता है मेरे पास तो इसकी असल है? इसलिए तो अब कहना पड़ेगा करीम शाह जी कि ये जो लौहे महफूज है ये नुस्खा है असल का। नुस्खा समझते हो ना? मेरे पास एक किताब है, मिसाल के तौर पर मैं इराक से लाया, बैरूत से लाया, ईरान से कहीं से लाया, आपने देखी कि बोला ये किताब नायाब है, मैं नकल कर लूं, कर लो। अब जो तुमने लिखा ये नुस्खा है, असल को देख के लिखा। किताब थी 1000 सफ़े की, आपने 50 लिख लिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। अली असले किताब है, जितनी आलमीन को जरूरत थी लौह पे लिखी गई। बाकी खैबर शिकन के सीने में है, और उसके सीने में रईस भाई कितनी है? सारी मखलूक, चींटी से हाथी तक, जिन से बशर तक, इंसान से मलक तक, यानी 14 को छोड़कर बाकी जितनी मखलूक है जमा होके कयामत तक ज़र्ब दर ज़र्ब दर ज़र्ब देती रहे। जो हासिल अदद आएगा वो कतरा है, अली के सीने में समंदर है। अल्लाह अल्लाह, जो समझ में आ रही बात? हाँ, सिमट गई मेरी बात। सलामुल्लाह अलैकुम आलामल हिदायते व अक़ताउ बल विलायते। ए हिदायत के परचमो, तुम्हें अल्लाह का सलाम पहुंचे। व अक़ताउ बल विलायते, ऐ वो कुतुबो जिनके गिर्द विलायत की चक्की फिरती है। ना ना ना, मैंने कहा कुछ वाह वाह की आवाजें, कुछ दाद, और अक्सर सवालिया निगाहों से मुझे देख रहे हैं, तो सबको मिला के चले ना। ये आटा पीसने वाली चक्की है ना, इसके निचले पत्थर के वस्त में लोहे की एक कील होती है, मेख होती है, यही अरबी में कुतुब कहलाती है। इसका काम क्या है? चक्की इसके गिर्द घूमती है, फिर आटा पिसता है। पत्थरों का, निचले पत्थर का निजाम भी चलता है, ऊपर वाले पत्थर का भी चलता है। इंसान को खाने को आटा भी मिलता है रिज़्क़ की सूरत में,
اگر کتب نہ ہو 2 چکروں کے بعد ایک پتھر ادھر پڑا ہوگا، ایک ادھر پڑا ہوگا، انسان بھی بھوکا مرے گا، چکی بھی بیکار ہو جائے گی۔ علی بادشاہ کہتے ہیں انا کتبن بین السماوات والارضین، میں 7 آسمانوں 7 زمینوں کے درمیان کتب ہوں، میں ہوں تو آسمانوں کی گردش ہے۔ جو میں ہوں تو زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، میں ہوں تو خدائی کو رزق مل رہا ہے۔ اور اگر میں ایک لمحے کے لیے دنیا سے ہٹ جاؤں، الگ ہو جاؤں، ہٹ جاؤں، مر نہ جاؤں، او بابا یہ دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ جانے کون جم گیا ہے کلفی کی طرح سردی میں ہے، اور کون تازہ دم بیٹھا ہوا ہے، یہ دنیا میں نہیں رہتے۔ تمہیں کئی بار میں نے حدیث سنائی ہے اسی شہنشاہ کی، ان الدنیا عند الامام کالدرہم فی ید الرجل، یہ پوری خدائی امام کے سامنے ایسے ہے جیسے تمہاری ہتھیلی پہ روپیہ پڑا ہو۔ تو اب اگر تمہاری ہتھیلی پہ روپیہ ہے، تم روپے کے اندر تو نہیں رہتے نا، روپے کو تو تم نے اٹھایا ہوا ہے اپنی ہتھیلی کے چھوٹے سے حصے میں، تو خدائی امام کے سامنے ایسے ہے، وہ دنیا میں نہیں رہتا۔ لیکن یہ پرچم پھریرا پکڑ کے دل میرے میں ایک بات ہے، میرے دل میں وہ ایسے ہی حق ہے جیسے اللہ حق۔ سن لو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی، تمہارے ہاتھ پہ روپیہ، تم روپے میں نہیں رہتے، الگ رہتے ہو، تم دنیا میں رہتے ہو، روپیہ تمہاری ہتھیلی پر رہتا ہے۔ خدائی علی کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک روپیہ، تو علی خدائی میں تو رہتا نہیں، رہتا کہاں ہے؟ کبھی عالم عرفان میں نے سلمان سے پوچھا خدائی میں نہیں رہتا کہاں رہتا ہے؟ کہا جاہل نہ بن، خدا میں رہتا ہے، اور کہاں رہتا ہے؟ جو درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ روز پوچھتا ہوں یہی جملہ اختتامی لمحات پر، صرف ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کے شعور کو جگانے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دو، اگر 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ درد کی کہانیاں وہی ہیں جو صدیوں سے سنتے آ رہے ہو۔ میں گزرے ہوئے وقت کا کوئی لمحہ یاد دلاؤں گا، یقیناً کہیں نہ کہیں شام والی موجود ہے، خون رونے والا بھی تم میں ہے کہیں، یہ صرف میرا عقیدہ ہی نہیں، عالمانہ تحقیق بھی ہے۔ آنسوؤں کی بھیک ان سے مانگ لینا۔ آج 16 محرم ہے، آج کے دن علی کی بہویں بیٹیاں وہاں کھڑی ہیں کہ جہاں جن کو دیکھ کر عرش کانپ رہا ہے، زمین زلزلے میں ہے، اور سجاد کی آنکھوں سے غیرت آنسو بن کے ٹپک رہی ہے۔ العظمت للہ۔ سمجھ گئے ہوگے میں نے کیا کہا؟
दरबार कूफा में है। हाँ, तुम्हारे तसव्वुर से पहले मिंबर खाली हो जाएगा। जिसके सीने में गोश्त है और रोने की नीयत लेके बैठा है, बस वो 2 लम्हे मेरी तरफ देखे। इब्ने मुनज़िर मदाइनी ने पूछा है तुम्हारे खून रोने वाले इमाम से, मौला मैं जिस दिन से मुझे पता चला कि आप रिहा हो के शाम से वापस मदीने आ गए, मैं मदाइन से चला, मदाइन इराक में है। मौला सारा सफ़र एक बात सोच सोच के मैं बहुत रोया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। आखिर मैंने फैसला किया खुद अपने शहनशाह से, अपने सरदार से पूछूंगा। ठंडी सांस लेके कहा हाँ पूछ, क्या पूछना है? मौला मैं सोचता यही रहा हूँ, कूफे का बाजार तेरी जिंदगी का पहला बाजार है, इब्ने ज़ियाद का दरबार तेरी जिंदगी का पहला दरबार है। बस मुझे इतना बता कि उस बाजार और दरबार में तेरे महसूसात क्या थे, क्या महसूस कर रहे थे? खून का फवारा उगला। कहा मेरे सब्र को क्या समझते हो? मौला तुम मस्जूद सब्र हो, सब्र के खुदा हो, तुमने सब्र को सब्र करना सिखाया। फिक्रा समझ लेना। मुंह पीट के बाकर के बाबा ने फरमाया बस ये समझ ले, जब मैं बाजार कूफा पहुंचा 3 दफा मैंने दुआ मांगी, या लैत उम्मी लम तलिदनी व लम अकुन, काश मैं पैदा ना हुआ होता और आज बाजार में ज़ैनब को यूं सर नंगे ना देखता, काश मैं दुनिया में ना आया होता और अपनी फुफियों को बाजार में ना देखता। क्यों मौला, क्या हुआ ऐसा बाजार में कि तुझ जैसे को मौत की दुआ मांगना पड़ी? फरमाया शिमर कमीना हमें उन आबादियों से, उन महल्ला जात से लेके गुजरता था जहां यहूदियों की, नसरानियों की कसरत थी। मौला क्यों? अब मुझे नहीं खबर कि कौन क्या सोच रहा है बैठा। मौला ने फरमाया उसका सबब था, जिस महल्ले में यहूद और नज़ारा की कसरत थी हमारा काफिला शिमर रोक देता था और ऐलान करता था यहूदियों, नसरानियों, जिस किसी ने कोई अली से बदला लेना है, आज औलाद अली का वारिस कोई नहीं है, बदला ले सकते हो। मैंने कह दिया, तुमने सुना, कुछ चीखें निकली, कुछ हैरान नजरें मुझे देख रही है। इब्ने मुनज़िर ने उठ के दीवार में टक्करें मारना शुरू कर दी। मौला हरामजादे ने यह ऐलान किया, फिर सर झुका के साहिब शर्म व हया ने कहा फिर होना क्या था, हमने दादा अली के बदले दिए। मौला कैसे बदले दिए? फरमाया बस तफसील न पूछ, बदला दे के फारिग हुए, मैं फुफ्फी ज़ैनब को नहीं पहचान सका, फुफ्फी मुझे नहीं पहचान सकी, हम दोनों मिलके अकबर की माँ को नहीं पहचान सके, बदले देते देते हम पहचान के लायक न रहे। मजलिस आज़ा को मंजूर मकबूल फरमा, बानी अशरा की मसाई को शर्फ़ कबूलियत से मुशर्रफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसादत फरमा, हमारी योलिदा बयानी कबूल फरमा, जो उन भी औलाद हैं औलाद नरीना अता फरमा, जो मक़रूज़ और तंग दस्तन की तंग दस्ती दूर फरमा, जो बेगुनाह क़ैद हैं रिहाई अता फरमा, जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात व क़ज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ हैं पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत बिन हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि।